بسم الله الرحمن الرحيم رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ کہی اور سنی جا چکی ہے کہ دین اسلام کامل مذہب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاملیت کو رکھا ہے اور اکمال کو رکھا ہے، مکمل ہونے کو رکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے کہ اس کائنات کے اور کائنات کے ذرے ذرے کے ہر چھوٹی بڑی چیز کے پیدا کرنے والے صرف اللہ رب العزت ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے۔ اگر اس طریقے کا ایمان، عقیدہ اور یقین اگر نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ شخص شک و شبہ مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور اگر دنیا سے جاتے وقت اگر اسی حالت میں اگر خدا نخواستہ شک و شبہ کی حالت میں گیا تو پھر وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے، اور جب بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ ادھر آئیے، راستہ ہے وہ آنے جانے کا راستہ، نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی، جو جتنے بھی جانے میں سے جو راستے ہیں اس کو کھلا رکھنا چاہیے، تاکہ کسی کو کوئی ضرورت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے خدا نخواستہ، یا کسی کو سفر کرنا ہے، یا کوئی اور تقاضا ہو رہا، طبعی تقاضا ہو رہا ہو، تو پھر اس صورت میں جانے کے لیے کھلا راستہ رکھنا چاہیے۔ خیر سے بھی ٹھیک، آپ بھی ادھر دیں، آپ یا تو سامنے جائیے، ادھر دیں، جالیوں کے درمیان پورا یہاں سے وہاں تک راستہ پورا رہنا چاہیے، کھلا رہنا چاہیے، تاکہ آنے والوں کو بھی سہولت ہو، اور نماز کے بعد کسی کو اگر جلد جانا اگر ہے تو پھر اس صورت میں کوئی صاحب صلاۃ تسبیح کا شروع کر دے گا جالیوں کے بیچ میں، تب تو اللہ ہی حافظ ہے، تو صلاۃ تسبیح کا شروع کر دیا گا تو ہے نہیں، ہم اس کا نہیں کرتے، اور بیچارے کو جانے کا تقاضا ہو رہا ہے، طہارت کا تقاضا ہو رہا ہے، قضاء حاجت کا تقاضا ہو رہا ہے، اور یہ جناب علی کو خوشو و خضوع آ گیا، خوف خدا آ گیا، اور بڑا دل لگ رہا ہے نماز کے اندر، نماز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ تسبیح، اب شروع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب وہ بیچارہ لاہور پڑھ رہا، انہیں بھی لاہور پڑھا، انہیں تسبیح پڑھ لاہور والی، انہیں اس کے اوپر لاہور پڑھ رہا ہے، یہ کیا شروع کر دیا عقل مند آدمی نے، تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر لاہور پڑھنا شروع کر دے رہے، تو اس لیے وہ راستہ کھلا رہنا چاہیے، ادھر ہٹ کے یا ادھر ہٹ کے سب کسی ایک طرف بڑھنا چاہیے، جب بھی آئے، خالی جمعہ میں نہیں بلکہ تمام نمازوں کے اندر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، شب برات، شب قدر، رمضان، تراویح، تمام نمازوں کے اندر، تاکہ جگہ کا راستہ کھلا رہے۔ چلیے خیر، وہ بات کہی جائے گی پھر ہماری۔ تو محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل بنایا ہے۔ ہم کو اس بات پر فخر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل خوشی ہم کو اس بات پر، جب باطل قوموں کو اپنے باطل مذہب کے اوپر خوشی ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ فخر سے کہو کہ ہم فلاں ہیں، یہاں میں نام نہیں لوں گا، بس سمجھ کے بس کافی ہو گیا، ضرورت نہیں ہم کو نام لینے کی۔ تو جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ فخر سے کہو کہ ہم فلاں ہیں، یعنی فلاں قوم ہے،
تو ہمارے لیے بھی خوشی اور مسرت ہے، شکر اللہ کا کہ ہم الحمدللہ اس ایک اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں اور اس کو نہ صرف جاننے والے بلکہ ماننے والے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ غلطیاں انسان سے ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ پختہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں جھول رہے گا، کیسا نہیں رہے گا؟ بالکل رہے گا، اس لیے کہ انسان بشر ہے اور بشر سے ہی غلطیاں ہونے والی ہیں، فرشتوں سے غلطیاں ہونے والی نہیں ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوں گی، بھول چوک ہوں گی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ما لم یغرغر فرمایا گیا ہے، جب تک کہ اس کو غرغرے کی حالت نہ ہو جائے، یعنی روح اگر ہوتے وقت یہاں پر گڑ کرنے لگا، اس وقت اگر توبہ کرتا پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی اس کی، لیکن جب ہوش و حواس جب اس کے صحیح ہے تو اس وقت تک اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت سے نوازا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ، کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، آمنت باللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور اسی طرح صفاتہ اور اس کے تمام صفات پر، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ، اور میں نے اس کے تمام احکام اور ارکان کو میں نے قبول کر لیا۔ اب قبول کر لیں گے لیکن غلطیاں پھر بھی انسان سے ہو جائیں گی، جیسے کہ ہم بس میں بیٹھنے کے بعد انسان سے غلطی ہو جائے گی کہ ہم کو چاہیے کہ جب ایک ٹکٹ اور ایک آدمی کو ایک ہی جگہ پر سیٹ پر ہوتا ہے تو 1.5 آدمی کی جگہ گھیر لینا وہ مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طریقے چلتی ہوئی گاڑی میں سے باہر سر نکالنا، ہاتھ نکالنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے باہر تھوک دینا مناسب بات نہیں ہے۔ تو انسان سے غلطیاں اس طریقے سے ہو جائے گی۔ دنیا میں جب آئے ہیں تو شیطان اور نفس یہ دونوں ہمارے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، شیطان بھی لگا ہوا ہے اور نفس بھی ہمارے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو غلطیاں انسان سے ہو جائیں گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں جب ہم یہاں پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مسائل کو، احکامات کو، اسی طرح مشکلات کو، پریشانیوں کو، راحتوں کو، آرام کو، سکون کو بھی رکھا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وقتی طور پر ہیں۔ یہاں کی راحت اور یہاں کا سکون یہ بھی دائمی نہیں ہے، اور یہاں کی مصیبت اور دفعت اور تکلیف یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عیش تو در حقیقت آخرت کا عیش ہے، یعنی وہاں پر کی زندگی سکون کی زندگی ہے کہ دل میں انسان کے آئے گا مجھے یہ پرندے کا گوشت چاہیے تو پھر فوری طور پر وہاں پر آ جائے گا، صرف خیال آنے کی وجہ سے کہنا نہیں پڑے گا، دل میں آئے گا کہ مجھے یہ نعمت چاہیے، دل میں آئے گا، جی میں آئے گا کہ مجھے یہ لذت چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو وہ چیز بغیر طلب کیے کہ بغیر مانگے کے اور اپنی زبان کو ہلائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو دنیا یہاں پر مسائل اور مشکلات کی جگہ تو ہے ہی، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جو بھیجا ہے ایمان والا بنا کر اللہ رب العزت نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ دین اسلام کامل مذہب ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر اعتبار سے جامع یہ مذہب ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے، جہاں عبادات کو بیان کیا گیا ہے وہیں پر قرآن کریم اور حدیث پاک میں معاشرت کے مسائل بھی ہیں۔ تجارت کیسے کی جائے، کاروبار کیسے کیا جائے، اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے،
اس کے بھی احکامات قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کو بھی قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر بتایا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کو بھی بتایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور احکامات قیامت تک نازل نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج آپ نے جو فرمایا ہے، نبوت کے اس سال جب آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی تو سن 10 ہجری میں جب آپ نے اس طریقے سے یہ جو اس طریقے آپ نے حج فرمایا تو اس موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر میدان عرفات کے اندر اس آیت پاک کا نزول فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ یہاں پر جتنی نعمت کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ فالودہ ہے، کاجو کشمش بادام کاجو کٹلی، یہ اسی طریقے سے مٹھائیاں کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب مراد نہیں ہے، بلکہ نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی تشریف آوری دنیا کے اندر ہو چکی ہے، اور جتنی روحانی نعمتیں وغیرہ ساری ہیں وہ ساری اللہ رب العزت نے کامل فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے بحیثیت نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے، لیکن تشریف لانے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں انجیل کے اوپر عمل کرو، یہ نہیں کہیں گے وہ، بلکہ عمل تو ان کے زمانے میں دور میں بھی ہے تو قرآن کریم کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا، شریعت پر بھی آپ ہی کی چلا جائے گا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اور مکمل فرمایا۔ اب اس کے اندر یہ احکامات جو دیے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں فرمایا گیا، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آخر کون شخص؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اپنے پڑوسی کو جو شخص تکلیف دیتا ہے وہ کامل مومن، حقیقی مومن، جو آپ کا حقیقی معنی میں اتباع کرنے والا ہو، متبع ہو، ویسا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، بلکہ جیسا ایمان مطلوب ہے اور جیسا کامل مومن ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ اس کے اندر حمام اگر نہیں ہے، غسل خانہ اگر نہیں ہے، تو اس صورت میں شادی بیاہ کے موقع پر جب لوگوں کو ٹھہرایا اگر جائے گا تو کہیں گے بھائی ماشاءاللہ گھر بڑا اچھا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے یہاں پر ہال بنے ہوئے ہیں، یہ کمرہ وہ کمرہ وہ کمرہ وہ کمرہ، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر غسل خانہ نہیں ہے۔ اسی طریقے وہاں پر بیت الخلاء بنا ہوا نہیں ہے، اور مہمانوں کو ٹھہرانا ہے 2-3 دن، تو 1 گھنٹے کے لیے بھی کوئی اس کو کرائے پر نہیں لے گا، ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کامل گھر یا کامل شادی خانہ، یہ اسی طریقے سے کامل ویٹنگ روم اسے کہا جائے گا، جہاں پر کہ انسان کی بشری ساری ضروریات کی تکمیل ہوتی ہو۔ ویٹنگ روم کے اندر بھی وہاں پر بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی اس طریقے سے ہاتھ دھونے کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہے، طبعی تقاضے کے لیے طہارت بیت الخلاء کے لیے وہاں پر وہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، شادی خانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی مکانات کے اندر ہے اور گھروں کے اندر ہے، سب جگہ پر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کامل مومن ہونا چاہیے انسان کو، کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کامل ہو انسان، تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر انسان نے کامل ہونا چاہیے۔ کامل کا مطلب ہے کہ ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو۔ ہاں جہاں ہم سے غلطی بھول چوک اگر ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، اور آج تو ہر شہر، ہر چھوٹے بڑے مقام کے اوپر
حضرات اہل علم موجود ہیں، ان سے معلوم کر کے اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے یعنی نکھار لایا جا سکتا ہے، اور زندگی کے اندر سنتوں پر عمل کر کے یعنی نورانیت کو اور خیر و برکت کو لایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل فرمایا۔ اسی طریقہ نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ وہ شخص کامل مومن نہیں، لیس المؤمن وہ شخص مومن نہیں، یعنی ایمان والے کے شان نہیں، الذی یشبع جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے بازو بھوکا رہ جائے۔ اس کا پڑوسی، ہم جہاں پہ رہتے ہیں، اگر بازو میں اگر کوئی شخص رہتا اگر تو ہم کو خبر گیری کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ اس کے بیوی بچے کہیں اگر اپنے یہ رشتہ داروں میں گئے بے کر ہیں، کھانے پینے کا کیا انتظام ہے، کم سے کم اخلاقی طور پہ تو بات کرنا چاہیے۔ کم سے کم اخلاقی طور پہ ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ اور بطور خاص اگر ہمارے بازو اگر کوئی محنت مزدوری کرنے والا شخص رہتا ہو، کرنا تو کھانا، تو اس کی خبر گیری تو ہم نے ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس کو کام نہ ملا ہو سکتا ہے کہ اس کو آج مزدوری نہ ملی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت ہر شہر کے اندر چوراہوں پہ، جیسے مثال کے طور ہمارے پاس یہ چوراہے پہ ادھر ادھر اور مختلف جگہوں کے اوپر لوگ آتے ہیں، صبح کے وقت آتے ہیں، 10-11 بجے آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو کام کے لیے لے کر جائے، 300-400 روپے ہم کو مزدوری دے دے۔ اب کافی دیر تک بیٹھتے ہیں، کوئی آیا اس کو لے گیا، کوئی آیا اس کو لے گیا، کوئی آیا اس کو لے گیا، پھر کوئی آیا، لیکن وہ دونوں کا معاملہ طے نہیں ہو پایا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ صبح سے لے کے 2 بجے تک بیچارہ بیٹھا رہا، لیکن اس دن مزدوری اس کو نہیں ملی۔ اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے ہر شخص کو، مجھے حکم ہے، آپ کو ہے، آپ کو ہے، آپ کو ہے، آپ کو ہے۔ فرض کیجئے یہاں پر اگر 500 لوگ اگر موجود اگر ہیں، نیچے اوپر پورے ملا کے مثال کے طور پہ، اور یہ 500 لوگ اگر اپنے 500 پڑوسیوں کا اگر خیال اگر رکھیں تو خود بخود 1000 لوگوں کے کھانے پینے کا معاملہ حل ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا دینے کا ہے؟ کوئی چکن ٹکا لا کے نہیں دینے کا ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے آلو کی بریانی کھلا دی جائے، گھر میں جو بتا ہے وہ کھلا دیا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حکم یہ کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ، شوربہ بناؤ، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَطَعَامَهَا جِيرَانَكَ، آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں شوربہ بناؤ، سالن بناؤ، تو اس کے اندر پانی بڑھا دو۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 5 کلو گوشت لا کے ڈال دو، یہ نہیں کہا کہ قلمی اور لونگ اور الائچی، بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی یہ بڑھا دی جائے، گرم مسالہ 50 گرام بڑھا دیا جائے، الائچی تھوڑی زیادہ ڈال دی جائے، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ ایسی چیز کے بارے میں کہا گیا ہے جو ہر آدمی کے لیے آسان ہے، ہر جگہ پر آسانی سے میسر آتی ہے، ہر گھر کے اندر وہ چیز موجود ہے، اور یہ کہا کہ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، پانی بڑھا دو۔ یہ فرمائے پانی بڑھاؤ، تیل بڑھاؤ نہیں۔ آج بھی کہتے ہیں 150 روپے کلو تیل، 1500 روپے میں ڈبہ تیل کا، 10 کلو 15 کلو کا ڈبہ، گرم مسالہ اتنا مہنگا اور الائچی اتنے مہنگی، یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی گئی۔ ہر شخص کی زبان کو بند کر دیا گیا، غریب سے غریب بھی آدمی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جب تم گھر میں اپنے سالن بناؤ، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، تو پانی بڑھا دو، تھوڑا سا پانی، ذرا سا پانی بڑھا دو۔ اب بہت سے لوگ اتنا ہوگا کہ ہمارے پاس کا سالن تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا، کیا فرق ہونا ہے؟ مر جائیں گے کیا؟ اگر پتلا سالن کھا لیں گے اگر مر جانے والے ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، کہ پانی بڑھا دو۔ تو یہ اگر ہم تھوڑا اگر پتلا سالن کھا لیں گے، تھوڑا کم کھائیں گے تو مریں گے نہیں۔ جیسے اگر سونا مہنگا ہو گیا، لوگ ارے سونا مہنگا ہو گیا، ارے کہاں اپنے کو لینے کا، کہاں روزانہ بیوپار کرنے کا اپنے کو؟ میں تو کبھی نہ مطلب 2 لاکھ روپیہ اگر تولا ہوتا میں وہ کیا کرنے کا ہے؟ مجھے نہ بیوپار کرنے کا ہے، نہ خریدنا ہے، نہ کچھ کرنے کا ہے۔ جو چیز مہنگی ہو گئی ادھر توجہ کہیں کو دینے کی اپنے کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مطابق رکھا ہی نہیں رکھا۔ ٹماٹر مہنگے مہنگے، بم مار رہے 100 روپے کلو ہو گئے، 150
کیا مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا متبادل رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ کہ اس میں پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کو شامل کر لو۔ یہ اخوت اور اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑا گیا ہے۔ اب اگر ایک شخص نے اپنے پڑوسی کو سال بھیجا یا کوئی چیز بھیجا کر بتائی، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی۔ خالی زبانی کہہ دی بھائی آپس میں دوسرے محبت کرو محبت کرو محبت کرو، ایک دوسرے کا حقوق ادا کرو، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ یہ عملی طور پہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عملی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ یہ برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسا نظام بنا دیا کہ بندے کبھی بھوکے نہیں مر سکتے، بھوکے رہنے سے پریشان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی نظام جو اس طریقے سے ہے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی پڑوسی کے ہونے کے تعلق سے فرمایا کہ پانی کا اضافہ کر دو، اسی طریقے سے خود پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، یہ ایسا مومن کے شان نہیں، آپ نے فرمایا مومن کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار لوگوں کے اوپر کچھ فرائض عائد کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ لازم کی گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس چونکہ ثواب زیادہ ہے اس لیے لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ اگر کسی کے اوپر اگر سال ختم ہو رہا شوال میں تو شوال میں زکوٰۃ فرض ہے، کسی کے اوپر ذیقعدہ میں، کسی پر ذی الحجہ میں، کسی کے اوپر محرم، کسی کے اوپر سفر۔ اب ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج لوگ لاکھوں روپیوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کروڑوں روپے کی نکلتی ہے زکوٰۃ، کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہے، لاکھوں روپے کی نکلتی ہے۔ اب اگر وہ نکالیں گے اپنے شہر کے اندر یا جہاں کہیں غریب اگر تقسیم اگر ہے تو یہ مسئلہ آسانی سے حل کیا گیا نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات، جو لوگ غریب ہیں ضرورت مند ہیں ان کو بھی ہمیشہ ہمیں زکوٰۃ کے اوپر نہیں اکتفا کرنا چاہیے۔ بوقت ضرورت بوقت مجبوری لے لیے، لیکن اب لینے کے بعد پوری رقم کھا کے بیٹھ گئے نہیں، اس کو کام میں لانا، محنت کرنا، تجارت کرنا، چھوٹی سے صحیح بڑی یہ نہ اونچائی کے اوپر جا سکتی ہے۔ آدمی اگر کرے اگر تو یہ نہیں کہ گئے سال آپ نے دیے تھے 60 سال زکوٰۃ اس سال بھی دیجئے، گئے سال آپ نے لنگی دیے تھے اس سال بھی لنگی دیجئے۔ زکوٰۃ کی لنگیاں پہلے ہوتی تھی، زکوٰۃ کی لنگیاں، زکوٰۃ کی ساڑیاں پہلے دکانوں پر لکھا ہوا رہتا تھا، اب لوگ جاتے پورا اکٹھا لے کر آتے اور اس کے بعد بھیڑ جمع ہوتے، ہجوم ہوتا اور لائن لگتی، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے، لنگیاں اور پھر ساڑیاں تقسیم کی جاتی تھی، خواتین وغیرہ کے لیے ساڑیاں اور مردوں کے لیے لنگیاں، غریب لوگوں کے لیے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ لاکھوں روپے میں زکوٰۃ ان کی نکلتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا نظام سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن جس شخص کے اوپر جس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی اس وقت ادا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ حکم یہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، جن کے پاس کیا ہے زمین ہے، جن کے پاس جائیداد ہے۔ زمین جائیداد کے تعلق سے انشاءاللہ کہا جائے گا آئندہ انشاءاللہ کہیں گے، وقت کے بارے میں جو چل رہا ہے، انعامدار، جاگیردار، زمیندار، دلدار، ایماندار بہت چل رہے ہیں نا آج کل۔ تو کیا ہمارے سے غلطیاں ہو رہی جس کی وجہ سے حکومت کو مداخلت کرنا پڑ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر بتایا جائے گا۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اے ایمان والو جس روز تمہاری کھیتی باڑی یا جس روز فصل پک کے آ جائے اس روز اس میں سے اس کا تم عشر ادا کر دو۔ اگر بارش کا پانی اگر اس کو دیا ہو گیا ہے، اگر جس کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں آیا، تو ایسی چیزوں میں سے زمین کی پیداوار جتنی ہے، چاہے وہ ترکاریاں ہو، پھول ہو، پھل ہو یا کچھ اور چیز ہو جس سے آمدنی ہوتی ہے، حکم یہ کیا گیا ہے کہ 1000 روپے اگر آئے اگر ہے، 1000 روپے کا اگر ہوتا ہے اس میں سے 100 روپے دے دی جائے۔ 10,000 کا مال ہوا اگر ہے اس میں سے 1000 جس کو عشر کہا جاتا ہے، یہ اناج کی یہ زکوٰۃ ہے، یہ زمین کی یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ جیسے ہمارے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، روپے پیسے سونے چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ زمین کی زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ کسی کے پاس زمین ہے 5 ایکڑ، 10 ایکڑ، 2 ایکڑ، 5 ایکڑ جو بھی ہو زمین، اب جس دن یعنی کھیتی باڑی میں سے اناج نکل کر آ جائے، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے جوار ہو
یا کیلی ہو یا اسی طرح موسمی ہو یا ترکاریاں ہو، اب اس کا عشر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بارش کا پانی دیا گیا ہے 10واں حصہ، اور اگر اس کے اوپر خرچ اگر آیا اگر ہے تو 20واں حصہ۔ 20 کا مطلب اور اس میں سے کم، کیا مطلب ہو گیا؟ 10ویں حصے کا مطلب یہ ہوگا 1 کنٹل میں سے 10 کلو، اور 20ویں حصے کا مطلب ہوگا 1 کنٹل میں سے 5 کلو، یعنی 1 کنٹل کے 20 حصے کیے جائیں گے، یا 100 روپے کے 20 حصے کیے جائیں گے تو 5 روپے اس کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر جو ضرورت مند ہیں لوگ، جو غریب ہیں، زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ ضرورت مندوں کو دی جائے گی۔ عشر کس کو دیا جائے گا؟ ضرورت مندوں کو دیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے اندر احکامات یہ ہیں کہ جب عید کی نماز کے لیے جاؤ تو جانے سے پہلے ادا کر دو، نہیں اگر ادا کیا گیا اگر ہے تو واجب ادا ہوتا ہے۔ قربانی کا موقع اگر آئے تو اس موقع پر بھی غریبوں کو فراموش نہیں کیا گیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں اور کون کون لوگ کن حالات سے گزرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو کہ وہ خالق اور مالک ہیں۔ اب معاشرے کے اندر ضرورت مند بھی ہے، غریب بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، اسی طریقے سے وہ خواتین بھی ہیں جن کو ان کے شوہروں نے کسی وجہ سے آپس میں نہ بننے کی وجہ سے طلاق دے دی ہو۔ احکامات تو یہ ہے کہ اب غض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بری چیز، مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے طلاق دینے پر، یہ اسی طریقے سے بعض مرتبہ شوہر کی جانب سے زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو بیوی کی طرف سے، بیوی کے ماں باپ کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے خلا، یعنی ہماری بچی کو تم طلاق دے دو، الگ کر دو، اس کو اپنے نکاح سے خارج کر دو۔ تو بدرجہ مجبوری اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بچی جس کا گھر بس گیا تھا، جو اپنے شوہر کے پاس رہ رہی تھی، لیکن کسی بنا پر اگر نبھا ہو سکا، وہ اغیار کے اندر ہے کہ مرتے دم تک ساتھ رہنا ہی پڑے گا، جو کہ 7 جنم کے اندر اور آنا ہے، جبکہ اسلام کا اور ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد انسان چلا گیا، اب اس کے بعد وہ قبر سے قیامت کو ہی اٹھے گا، اس کے علاوہ اس سے پہلے اس کے بعد تو کوئی جنم ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ بس یہی ہے، بس اس طریقے سے وہ اغیار کا عقیدہ ہے۔ شادی اور نکاح جو ہوتا ہے وہ در حقیقت ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک معاہدے کے تحت وہ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، میاں بیوی۔ اب جب تک ساتھ میں رہیں گے اس وقت تک شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے بیوی کے کپڑوں کی اور اس کے نان نفقے کی، اخراجات کی، رہائش کی، تمام چیزوں کی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر انبن اگر ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو جائے، لاکھ کوشش کرنے کے پہلے حکم یہ دیا گیا کوشش کرو کہ یہ جو معاملہ ہے، نکاح کا جو معاملہ ہے، یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ کسی وجہ سے اگر تلخی اگر آ جاتی ہے تو تلخ گھونٹ کو برداشت کر لو، پی لو، لیکن پھر بھی اگر آ جاتی اگر ہے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ دونوں کے راستے الگ الگ، دونوں کے راستے الگ الگ۔ اس کی شکل یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے یا خلا کیا جائے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگائے جائے کہ شوہر یہ کہے کہ میری بیوی کے اندر یہ خرابی تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، یا بیوی کہے کہ شوہر ایسا کرتا ایسا، ٹھیک ہے نہیں نباہ ہو رہا، ختم کرو معاملے کو۔ اب یہ ختم کر دینے کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ بچی جو بے سہارا ہو گئی ہے، اب یہ جائے گی تو کہاں پر جائے گی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ ملک کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، مطلقہ خواتین، یہ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے وہ فیصلہ آ چکا ہے کہ بیوی یا مطلقہ خاتون اپنے شوہر سے زندگی بھر اخراجات کا یا گزارے کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور وہ جب چاہیں گی تو کورٹ کے اندر مقدمہ اپنا دائر کر دے گی۔ اب کورٹ اس کو پابند کر دے گی کہ نہیں، اب اس کو زندگی بھر دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ، کروڑوں مرتبہ خدا نخواستہ، اگر اس نوبت اگر آ جائے
تو حکم یہ ہے کہ 3 مہینے تک کا، یہ 3 مرتبہ ایام آنے تک کا، ماہواری آنے تک کا یہ سارا خرچ شوہر کو دینا پڑے گا۔ اب یہ دینے کے بعد چونکہ معاملہ ختم ہو گیا، میاں بیوی کے تعلقات اب باقی رہ نہیں سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے ہیں، یا تو 1 طلاق دی گئی، 2 طلاق دی گئی جس کے اندر گنجائش رجوع کرنے کے لیے اس نے رجوع نہیں کرا۔ اب اس کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد معاملہ یہ ختم ہو گیا۔ ہاں بیوی اگر چاہے گا تو پھر شوہر اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن عدت کے زمانے میں شوہر ایک طرفہ طور پر رجوع کر سکتا ہے۔ خدا نہ خاص اگر 3 طلاق اگر دے دی گئی، اب اس صورت میں دونوں کا معاملہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ختم ہو گیا، ختم ہو جانے کے بعد اب یہ جو حکم ہے، یہ جو دنیا کے قوم کے اعتبار سے بات بتائی جا رہی ہے کہ زندگی بھر اس کا خرچ دینا پڑے گا۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ ایک شخص کہیں پر رہا اور اس کے بعد 7-6 مہینے، 2 سال، 10 سال رہا اور اس کے بعد نکل کر چلا گیا۔ نکل کر چلا جانے کے بعد اب وہ مالک مکان اس سے پھر کہہ رہا ہے، ارے بھائی وہ 5,000 روپے دیے کہ نہیں دیے؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے جب میں نے تمہارا مکان خالی کر دیا تو کہے گا پیسے آئے، ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تہاری کھا کے نکلے اتوارے میں سے 3 پلیٹ، پیسے دے کے ہو گیا ختم۔ اب بعد میں اگر ان کا فون اگر آئے، ارے بھائی تہاری کے پیسے، تہاری، ارے بھائی کھایا ہی کب میں نے؟ صحیح ہے کہ نہیں بات؟ یہ تہاری کھائیں گے تو 25 روپے پلیٹ، 30 روپے پلیٹ جو بھی ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن جب ایک شخص کھا کے نکل گیا اور اس نے وہ بل ادا کر دیا، دوبارہ سے کیسا وہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے نہیں ہے؟ اب رہ گئی بات یہ کہ معاشرے کے اندر ایسی جو خواتین ہوں گی تو ان کا کیا ہونا، اس کے تعلق سے شریعت نے بہت تفصیل سے بات کہی ہے۔ پہلی ذمہ داری تو والد اگر زندہ ہو تو والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر جو چچا آیا ہے، یہ صرف بھانجے اور بھتیجے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک حل اور ہے جو بہت زیادہ شاندار ہے، لیکن ہمارے پاس ہندوستان میں اطراف اگنا بسمائی سمجھا جاتا ہے، وہ ہے نکاح ثانی کا۔ کیا ہے وہ؟ نکاح ثانی، دوسرا نکاح۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر کسی نے اگر نکاح کا ارادہ کیا، اگر سب سے پہلے سسرال والے لوگ کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہو جاتے ہیں، عورت مخالف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ بہت زیادہ سلجھ بھی کیا ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ نکاح ثانی اسی واسطے ہے کسی کو سہارا مل جائے، کیا ہو جائے؟ سہارا مل جائے۔ اب اگر ایک شخص جس کو اندر اللہ تعالیٰ توانائی دی، طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، اب اگر وہ نکاح کر لیتا اگر ہے تو اس صورت میں مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ متعلقہ خواتین کے لیے، اور یہ آج ہمارے پاس معاشرے پر سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہم صحابہ کرام کی، تابعین کی اور پیچھے اگر جائیں گے اس طرح دیکھیں زندگی، تو کبھی بھی طلاق ہونے کے بعد وہاں پر کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی وجہ سے نہیں اگر ہو سکا، لیکن اب وہ کسی اور شخص کے ساتھ شرعی اعتبار سے نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مسئلہ شریعت نے رکھا ہے، تو بے شمار یعنی ذرائع اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک وہ بھی ہے کہ کسی صاحب نے اگر یہ کہہ دیا تھا 15 لاکھ روپے مل جائیں گے، اگر وہ دے دیے نا سارا ٹینشن ختم ہو جاتا۔ لیکن بندے خدا کو گھومنے سے فرصت نہیں، خالی فرصت ہے کیا؟ سیر کر لے دنیا کی ظالم زندگانی پھر کہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، ادھر ادھر۔ ارے اللہ کے بندے تمہیں بولا تھا نا 15 لاکھ روپے دے دینا، 1500 روپے کا اصل لوگ کتنا خوش ہے۔ لاڈلی یوجنا بہن، کیا ہے لاڈلی یوجنا؟ ایک ہمارے دوست بولنے لگے، 2 دن پہلے لگے، وہ بولے آئے نا، بولے پچھلے فارم بننے کا، لنگڑی بہنا یوجنا بنا، لنگڑی نہیں بنا، لاڈلی بننا بنا۔ تو 1500 روپے میں لوگ اتنے خوش ہو رہے، اگر 15 لاکھ روپے کتنا لوگ خوش ہو جائیں گے؟ لیکن وہ بندے خدا کو فرصت ہی کہاں 8 بار سمجھنے کا کہ سیر کر لے، وہ ایسے لوگ کے واسطے ہے، سیر کر لے دنیا کے ظالم پھر زندگانی کہاں، سیر کر لے دنیا کے ظالم زندگانی پھر کہاں، زندگانی مل بھی اگر جائے تو پھر جوانی کہاں۔ تو بندے خدا کو خالی پھرنے سے پسند نہیں، اگر وہ بھی اگر پیسے کر دے دینا پھر اس کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی کورٹ سے مطالبہ کرنے کی۔ بہرحال شریعت نے اس کا حل بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔